بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ جیسا کہ ابھی آپ کے اعلان میں قائم رضا صاحب سے سماعت فرمایا کہ یہ مجالس ابتدائی مجلسیں جو جمادی الاول سے شروع ہوتی ہیں، یہ مجلسیں شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جمادی الثانی کا چاند ہونے کے بعد 3 مجلسیں شہزادی کونین دختر رسول حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ وسلم سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور 3 جمادی الثانی تک یہ سلسلہ برسہ برس سے اسی طرح ہو رہا ہے اور مومنین شرکت فرماتے ہیں۔ یہ مجلسیں یہ سوچ کر میں نے رکھی تھیں کہ حضرت زینب کا جو دور ہے وہ اتنا پرآشوب ہے، اور اس کو تمام معصومین کے سلسلے میں علماء یہ لکھ چکے کہ ایک ایک معصوم کی تاریخ طلوع نور اور شہادت کی تاریخوں میں اختلاف کیوں ہے۔ تو اس کو علماء نے اختلاف کو قرار دیا ہے کہ یہ ان معصومین کے مصائب ہیں۔ تاریخوں کا اختلاف یہ ایک بے کسی ہے کہ جہاں شروعات ہوتی ہے رسول خدا سے۔ جو لوگ مطالعے کے شوقین ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں وہ ان چیزوں کو بخوبی کتابوں کے صفحوں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ پہلا اختلاف سرکار دو عالم پر ہوا، اور اتنی تاریخیں لکھی گئیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آمد نور میں بھی اختلاف ہے، اور وہ اختلاف آج بھی قائم ہے۔ 12 ربیع الاول کو سارے مسلمان آمد مناتے ہیں، اور شیعہ تمام 17 ربیع الاول مناتے ہیں، اور ہر مورخ نے الگ الگ تاریخ لکھی ہے۔ کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 10 ربیع الاول، کسی نے 13، کسی نے 16، کسی نے 17، اور 29 ربیع الاول تک یہ تاریخیں چلی جاتی ہیں۔ یہ تو جشن آمد میں اختلاف ہے۔ اب جہاں اختلاف کی گنجائش نہیں تھی کہ جہاں راویوں کی قطاریں تھیں، وہ تو دور چلیے کہ بھئی مکے کا دور تھا، اس زمانے میں راوی نہیں ہوتا تھا، اسلامی نہیں شروع ہوا تو راوی کہاں سے آ جائے گا؟ راوی تو جب بنے گا جب حدیثیں معصوم کی زبان سے نکلیں گی تو جو سنائے گا وہ راوی بنے گا۔ تو مکے میں تو کوئی راوی ہے نہیں۔ اب مدینے میں تو ہر ایک راوی بننے کا شوقین ہے، اس کے باوجود تاریخوں میں اختلاف،
اور کوئی صحیح بات بتانے کو تیار نہیں کہ آیا 28 سفر کو آپ نے سفر کیا دنیا سے ملائے اعلیٰ کی طرف، یا 29 کو کیا یا 30 کو کیا، آیا 30 تھی کہ نہیں تھی، 29 کا چاند ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ اور پھر اس کے بعد تاریخ چلی، انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی ربیع الاول سفر کے بعد 2، 4 اور آ کے ٹکی کے 12 ربیع الاول، تو پھر یہ طے ہوا کہ آج ہی ولادت بھی ہے اور آج ہی وفات۔ یہ ہے پوری امت کا حال اپنے نبی کے بارے میں، کہ اب تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ آئے کس دن تھے اور گئے کس دن۔ جس امت کو اپنے رہنما کے لیے 2 تاریخیں یاد رکھنا مشکل ہو، وہ کیا کیا یاد رکھے گا کہ کب واقعہ فتح ہوا اور کب سقیفہ ہوا۔ تو اب مورخ میں اب یہ آپ کو سمجھا دیں، بہت سی باتیں ہماری تقریر کے لیے سچائیاں جو ہیں وہ دوسروں کے لیے تلخ ہوتی ہیں، تو میری گفتگو میں بھی ہمیشہ تلخ لہجہ کہیں کہیں آتا ہے۔ وہ کوئی آپ کے لیے نہیں ہے وہ تلخی، وہ تو جب وہ ذکر شروع ہوتا ہے تو منہ کا مزہ خراب ہو جاتا اور تلخی آ جاتی ہے، تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ مورخ کیا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب شیعہ لکھنے والے جو ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے، پاک و صاف، عابد اور پرہیزگار، سب کچھ اپنی جگہ پر، سچے محقق، لیکن ایک ان کی مجبوری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تاریخ سے لی جائے، اور جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اسی کو مانا جائے۔ یہ سب نے لکھا، اب مجبوری ہے اس میں۔ جیسے تفسیر میں اختلاف ہے کہ 6 طریقوں سے تفسیر لکھی جا سکتی ہے، لیکن ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ تفسیر صرف وہ ہے جو آل محمد نے بتائی۔ ویسے یہاں بھی گفتگو یہی ہے ایک طبقے کی، وہ طبقہ 1400 سال میں چلتا چلا آ رہا ہے، ہر دور میں وہ طبقہ موجود جو یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں تاریخ سے ہم بات مانیں، معصوم کے قول سے کیوں نہ ہم ثابت کریں۔ تو کہتے ہیں نہیں، اگر ایسا آپ کریں گے تو عوام امت کے جو ہیں، عوام الناس امتی، ان سے منوانا ہے، اس لیے ان کی کتابوں سے آپ لکھیے تو لکھ دیجئے، لیکن بعض جگہ مجبوریاں آ گئیں کہ اب شہزادی کی شہادت، جسے کہ مسلمان وفات کہتے ہیں اور ہم شہادت کہتے ہیں، تو کہتے 3 رمضان کو ہوئی، سب نے لکھا، آپ کیا کریں؟ 3 رمضان کو ہوئی۔ ابھی کئی سال پہلے پروگرام تھا ہم ٹی وی پر، تو رمضان میں یہ ہمارے حسین جری اصرار کر کے لے گئے کہ وہ رات میں بیٹھنا ہے سحری تک، اور اس میں یہ تاریخ مقرر تھی ان کے یہاں تو ہے، تو 3 رمضان کو وہ وفات منا رہے تھے ٹی وی پہ۔ مجھے اس تاریخ سے کیا لینا، میں تو فضائل پڑھے میں نے شہزادی کے۔ پھر رمضان کے اعتبار سے انہوں نے امام حسن علیہ السلام کا دن بھی مقرر کیا تھا، رکھا، حضرت علی کا بھی دن مقرر کیا تھا، لیکن اس میں نہیں گیا،
اس میں نے شرط رکھی کہ 19 20 21 رمضان کو یہ تحفے نہیں بٹیں گے، اس لیے کہ آپ میرے ہاتھ سے بٹوانا چاہ رہے ہیں اور میں بانٹوں گا نہیں، اور کلیپنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تحفے تو ہوں گے، تو میں نے کہا میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، میں شہادت کے دن میں کیوں جاؤں، نہ میں دیکھتا ہوں اور نہ میں اس میں شریک ہوں گا۔ تو یہ سب مجبوریاں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ آج کی نہیں مجبوریاں ہیں، یہ 1400 برس پہلے سے مجبوریاں۔ باقاعدہ ٹی وی پہ یہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے غم میں آپ بالکل غمزدہ ہو جائیں اور کوئی کام ہی نہ خوشی کا کریں اور اس دن شادی نہ کریں، نہیں، یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ رسول خدا کی جو وفات کی تاریخ ہے اس پہ کوئی یہ سب زیادہ غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ کیا امت مناتی نہیں، زیادہ اور کم کیا، انہوں نے طے کر لیا عید میلاد النبی کرنا ہے، وفات النبی نہیں کرنا، اور نہیں کرتے، نہ کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں کرتے، نہ وہ بتاتے ہیں۔ اس لیے کہ مورخ کی مجبوری 1400 سال سے یہ ہے کہ اگر آپ نے وفات النبی پر زور دیا تو سارے حالات کھلتے چلے جائیں گے۔ تاریخ چھانی جائے گی، اور غدیر سے لے کر وفات تک کے جو 2.5-3 مہینے ہیں اس میں کیا ہوتا رہا وہ سب بیان ہونے لگے گا، اور وفات کے فوراً بعد کیا شروع ہو گیا۔ تو جب وہ رہنما جس نے امت بنائی، جس نے کلمہ پڑھوایا، جس پہ قرآن اترا، جس پہ کتاب اتری، جو ہدایت پر مقرر تھا، جب وہاں اتنا اختلاف ہے تو مورخ کو کیا پڑی تھی کہ 13 معصوموں پر وہ محنت کرتا؟ وہ تو ہم ہی کو کام کرنا تھا، ہم کریں تو کریں، تو 1400 سال سے ہم ہی کر رہے تھے، جو مخلص تھے 1400 سال سے وہ کر رہے تھے۔ تو جب رسول کی شان میں اتنا اختلاف ہو گیا تو اگر بیٹی کے یہاں یہ شہادت کی تاریخوں کے اختلافات ہو گئے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ یہ بے کس ہیں، یہ مظلوم ہیں۔ بھائی جن کی قبریں مٹا دی گئی ہوں تو یہ بڑا کام ہوا ہے یا تاریخ پہ بحث ہو؟ تاریخ کا نہ ملنا اس سے بڑے مصائب تو ہیں روزے کو کھود ڈالنا۔ وہ تو تاریخ تو آپ طے کر لیجئے نا، کام تو بہت بڑا امت نے کیا ہے، نبی کی بیٹی کے ساتھ جو سامنے ہے سب کے، جو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں، جو نہیں بولتے وہ خاموش ہیں۔ خود بی بی نے فرمایا کہ ظلم پر جو خاموش ہو گیا اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، یہ قول جناب سید ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ جو ظلم پہ خاموش رہے، زبان بند کر لے، زبان نہیں بند کرنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ ان کی تاریخیں محفوظ نہیں کی گئیں اور اس میں اختلافات پیدا کر دیے گئے۔ تو اس تمہید کے بعد ہماری مولا علی کی صاحبزادی اور ہماری شہزادی جن کے ہم غلام ہیں، تو اتنے اختلاف پیدا کیے، کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت سے اختلاف تھا۔ بھئی شخصیت سے کیسے آپ کا اختلاف ہو گیا؟ یہ تاریخ سے سوال کر رہا ہوں میں، کیوں ہو گیا اختلاف؟ کیا بات ہو گئی؟ ناراضی کیا ہو گئی؟ کہ انہوں نے امت کو ہلا کے رکھ دیا، انہوں نے امت والوں کے شجرے کھول دیے، انہوں نے بھرے دربار میں ذرا سی رعایت نہیں کی اور سب کے شجرے میں حاکم کے
میں حاکم کے. اور وہ جملے صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی نے کہے کہ صدیوں اگر لکھے جائیں تو تشریح ناممکن ہے. دیکھیے واقع کربلا کو ابھی یہ ہو رہا ہے نا کون سا رد الفساد، تو کسی نے کہا جد الفساد کون ہے، تو کسی کے سمجھ میں آیا کہ فلاں جد الفساد ہے. جب سوال ہوا نا قطع کہہ کے کسی نے ڈال دیا، انہوں نے کہا رد الفساد ہے، تو اب یہ پتہ لگا یہ جد الفساد، تو انہوں نے زولق کی تصویر دے دی. لیکن یہ ناسمجھی ہے، یہ ناسمجھی ہے. بھائی جد الفساد تو وہاں سے شروع ہوگا کہ جب امت میں فساد شروع ہوا. وہاں سے ڈھونڈیے آپ تو ابھی پاکستان کے فساد کے جد کو ڈھونڈ رہے ہیں، اے امت کے فساد کے جد کو تو ڈھونڈ. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ امت میں فساد کہاں سے شروع ہو گیا، کس نے شروع کیا. تو چھوٹے سے جملے میں ایک پوری تاریخ بیان کر دی. دیکھیے کیا کہتی ہیں شہزادی، اور بتاتی ہیں کہ واقع کربلا میں جو مجرم ہیں وہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں میرے، یہ تو ہیں مجرم، لیکن یہ جرم جا کہاں تک رہا. اور اس میں آپ فرماتی ہیں مخاطب کر کے حاکم کو کہ محشر میں وہ سب جواب دہ ہوں گے، تو بھی جواب دہ ہوگا. پوری گفتگو کی ہے کہ کس کس بات پر تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ بھی دربار الہی میں مجرم بنے کھڑے ہوں گے. اتنا عمدہ جملہ شہزادی نے ایک جملے میں پورے کربلا کی تاریخ کو رکھ دیا کہ وہ بھی مجرم بنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے محشر میں، جنہوں نے تجھ کو امت کے سر پہ مسلط کیا. اس کو نہیں آ گیا تھا نا، لایا گیا تھا. چونکہ امت کا مزاج یہ بنایا گیا تھا کہ عوامی ووٹ سے حاکم آتا ہے، اس کا نام جمہوریت رکھا تھا. وہ اب تک چل رہی ہے. لنگڑی ہو گئی ہو، ہاتھ ٹوٹ گئے ہو، سر پھوٹ گیا ہو، چل رہی ہے. جب کوئی کہتا ہے نہیں بھائی ڈکٹیٹرشپ، نہیں یہ مجرم زدہ جمہوریت کو ہی چلنے دیجئے، اسی میں فائدہ ہے ملک کا. بھائی تو یہ کوئی آج تھوڑی کہا گیا. یہ تو جب لوگ یاد دلاتے تھے ارے بھائی اب تو فساد بڑھ گیا ہے، اب تو غدیر کی طرف پلٹا، نہیں یہ اگر لنگڑی چل رہی ہے خلافت اسی کو چلنے دو. تو وہ چلتی ہوئی یزید تک آ گئی. اب بیچ میں پول تو کھل نہیں رہے تھے، اس لیے کہ سب اپنے آپ کو بچا رہے تھے کہ ہم نبی کے ہمسائے ہیں، ہم نبی کے دوست ہیں، ہم نبی کے صحابی ہیں. اس میں سارے چھپ جاتے تھے. یزید نہ صحابی ہے نہ ہمسایہ ہے. جب وہ سامنے آیا سب کھل گیا. ادھر یزید کھلا اور ادھر سب پیچھے تک کھلتے چلے گئے. تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے آئین کو ایک جملے میں صاف کر دیا. تاریخ کے ورق سے پانی پھیر کر ورق کو سفید کر دیا شہزادی نے. تو اب دشمنی تو بڑھنا تھی، تو دشمنی کہاں نکلی؟ اس لیے کہ زیادہ دن تو دنیا میں رہنا نہیں تھا کربلا کی بیویوں کو. اس لیے کہ مقدر یہ تھا کہ جتنا کام جس کے ذمے ہے وہ کام کرے اور بارگاہ الہی میں آ جائے. اللہ اسے بلا لیتا ہے. جتنا کام حضرت سکینہ کا تھا وہ انہوں نے جب کر لیا تو اللہ نے کہا بی بی تم آ جاؤ.
تم نے اپنا کام پورا کر دیا. اسی طرح ہر کربلا کی بی بی جب مدینے آئی، جہاں تک جناب صغرا کا کام تھا تاریخ میں ڈھونڈ لیجئے کہ کہاں پہ ایک دم اسٹاپ ہو جاتا ہے، حالات و واقعات کہاں پہ رک جاتے ہیں، پتہ چلا یہیں پر وفات ہے. کہاں تک حضرت رباب کو بیان کرنا ہے، کہاں تک حضرت ام لیلہ کو کربلا بیان کرنا ہے، کہاں تک حضرت ام البنین کو جینا ہے، اور وہیں پہ کام بس ہو گیا کام. تو شہزادی کے لیے بھی اللہ نے مقرر کیا تھا کہ جتنا کام آپ کا ہے حسینیت کے لیے وہ کر لیجئے اور پھر آ جائیے. تو تاریخ تو ایک ہی ہوگی، 10 تاریخیں حضرت زینب کی مورخین نے لکھی. موقع کیسے مل گیا؟ اس لیے کہ حضرت علی کی کئی بیٹیوں کا نام زینب تھا. اور یہ نام مسئلہ کیا تھا یہ بھی سمجھ لیجئے، بچوں کے لیے میں سمجھا دوں کہ آل محمد کے گھر کی شان کے مطابق جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، جو مورخ بننے کے شوقین تھے ان کے پاس چارہ نہیں تھا کہ وہ علی کی 18 بیٹیوں کا نام پتہ لگا سکیں. تو جب کوئی واقعہ کوئی کسی بیٹی کا بیان ہوتا تو اسے کہتے اچھا زینب نے فرمایا. یہ سب بے کسی اور ان کے مصائب ہیں. سنیے، لکھا ہے مورخین نے، اور مجھے بھی ان چیزوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا دور بھی گزرا کہ علی والے جب حضرت علی کی کوئی حدیث مجمع میں بیان کرنا چاہتے تھے کہ مجمع بیٹھا ہے اور کوئی دوست آ گیا اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس موقع پر مولا علی کا یہ قول کہہ دیا جائے، تو اتنا خطرہ تھا کہ ادھر قول بیان کیا اور ادھر گردن اڑی. جس کو مخاطب کیا گیا اس کی بھی گردن کٹے گی اور جو بول رہا ہے اس کی بھی گردن کٹے گی. تو تمام علی والے محدثین اور تمام راویوں نے یہ طے کیا تھا آپس میں کہ جب ہم مجمع میں علی کا کوئی قول پڑھیں گے تو تم سمجھ جانا ہم یہ کہا کریں گے فرمایا ابو زینب نے. ابو الحسن کہنے میں اتنی کنیت مشہور تھی کہ سب کا دھیان علی کی طرف جاتا تھا. ابو تراب کہنے میں خطرہ تھا اس لیے کہ سب کو پتا تھا علی ابو تراب ہے اور ابو الحسن ہے. اس لیے سب نے یہ طے کیا کوڈ ورڈ کہ ہم حدیث بیان کریں گے تم سمجھ جانا کہ علی نے کہا، ہم کہیں گے ابو زینب نے کہا. ایسا بھی دور گزرا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی کنیت سے مشہور ہو، جب سے کنیت مشہور ہو گئی تاریخ میں، ابو زینب نے فرمایا، زینب کے باپ نے فرمایا. یہ کیا عظمت ہے شہزادی کی، اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں دفاع کے لیے تو کس طرح حسینیت کا دفاع کر رہی ہیں، اور یہاں علی والوں کا دفاع کر رہی ہیں. یہ علی والوں کا دفاع ہے کہ وہ قتل نہ ہو جائیں، زینب اپنا نام دے دیتی ہیں. یہ کتنا بڑا سیکریفائس، کتنی بڑی قربانی، اس پہ سوچتے رہیے. تو وہاں انہوں نے کہا بھائی ذی الحج میں ہوئی وفات، رجب میں ہوئی، تو اب جو بھی بیٹی علی کی وفات پا رہی ہے، باہر کے مورخ نے کہا اچھا زینب کا انتقال ہو گیا، تو اب جو بھی بیٹی انتقال کرے گی اسے کہیں گے زینب کا انتقال ہوا، اور لکھ دیا جائے گا 15 رجب ذی الحج کی فلاں تاریخ، 17 18 19 20 24 صفر، 10 طرح کی تاریخیں شہزادی کی لکھ دیں. میں ڈھونڈتا رہا میں کہ بھئی کوئی رجب کو کر رہا ہے، کھوجے بورے جو ہیں حضرت زینب کی شہادت کی مجلس رجب میں کر لیتے ہیں، کچھ خواتین کراچی کی ذی الحج میں تابوت اٹھا لیتی ہیں. یہ اختلاف، مگر یہ اختلاف ہمارے لیے رحمت بن گیا. زیادہ سے زیادہ ذکر سننے کا موقع ملا.
زیادہ تابوت اٹھے، خواتین نے زیادہ ماتم کیا. مورخ سمجھ رہا تھا کہ ہم امت کو گڑبڑا دیں گے، مسئلے میں الجھ جائے اور اجتماعی طور پہ تاریخ مقرر نہ ہو، اس لیے کہ جس کی تاریخ اجتماعی طور پہ مقرر نہ ہو اختلاف کر دیا جائے. تو لوگ کہتے زیادہ مشہور نہیں تھا، اسی سے زیادہ مشہور ہو گئی ہستی، کہ اتنی بڑی ہستی کہ جس کوئی تاریخ منانے کے لیے لوگ ہر مہینے چاہتے ہیں کہ ذکر زینب ہو، ذکر فاطمہ ہو. انہوں نے اختلاف پیدا کیا، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو گیا. مورخ کو کیا پڑی تھی کہ وہ صحیح تاریخ لکھتا. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب رسول اللہ کی وفات میں مسئلہ درپیش ہے تو پھر اوروں کی تاریخ کا کیا ہوگا. تو میں نے بہت سوچا کہ آیا میں ذی الحجہ میں مجلس کروں شہزادی کی یا رجب میں کروں. تو میں سوچتا جو کچھ ہوں اس کو لکھنا اور لوگوں تک پہنچانا بڑا مشکل کام، اور تقریروں میں بھی جو کہتا ہوں وہ بھی سب تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے کہ آپ راوی بننے کو تیار نہیں ہیں. آپ اس بات میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کہ جو نفی میں ہو، جو اچھی بات بیان ہوگی وہ آگے نہیں بڑھتی. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آخر میں بھی تو اتنے دن سے کتابیں پڑھ رہا ہوں، تو میں نے کیا سوچا اور کیا کیا. میں نے رجب میں کوئی بھی شہادت مناتے ہیں لوگ، 2 شہادتیں رجب میں ہیں، لیکن اختلاف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. شیعوں کے یہاں اختلاف ہے. مثلا ایران میں حضرت امام علی نقی صلوات اللہ السلام علیہ، ہندوستان پاکستان میں آپ کی شہادت رمضان رجب کی 3 کو ہے، اور بہت سے مناتے ہیں، بہت سے نہیں مناتے، تابوت اٹھاتے ہیں، مجلس کرا دیتے ہیں. کبھی کبھی کہیں سے خبر آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ تابوت اٹھا. بہرحال میں تو اٹھواتا ہوں تابوت یہیں پر امام علی نقی علیہ السلام کا. لیکن ایران میں موجود تھا، وہاں بینر لگے ہوئے تھے روزوں میں اور جلوس نکل رہے تھے. امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت 24 جمادی الثانی یعنی رجب سے 3 رجب سے کچھ دن پہلے وہاں تابوت اٹھ رہا ہے امام علی نقی علیہ السلام کا، جمادی الثانی کے آخر میں. تو ایران، عراق، پاکستان، ہندوستان، علماء نے جو کچھ لکھا وہ ایک بات پر متفق نہیں ہے، ایک بات پہ متفق نہیں ہے جو آپ کے سامنے ہے. کہ مثلا کھوجے اور بوری اور کچھ اور مزید لوگ گرو مندر کے اس پار جو پچھلی تاریخ شہزادی کی گزری 11، 12، 13 جمادی الاول ہو گئی مجلسیں، اور فیس بک پہ بھی چل گیا، اور روزانہ 25، 30، 40 پوسٹیں ہر منٹ پہ آ رہی ہیں، شہادت شہادت شہادت. اس کے بعد امام کی ولادت آ گئی. ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے جشن منایا اور کچھ نے نہیں منایا، اس لیے کہ مجلس کو وہ آگے لے جانا چاہ رہے تھے. اس میں سے شباب المومنین نے یہ اعلان کر دیا کہ 2 دن ہم ماتمداری نہیں کریں گے، امام کا جشن ہے، چوتھے امام کا، اور اس کے بعد پھر ماتمداری شروع ہو جائے گی اور جمادی الثانی کی 3 تاریخ تک جاری رہے گی. یہ اختلاف کی وجہ سے تو یہ مسائل ہو رہے ہیں نا، چونکہ مورخ نے غلط کام کیا. اب وہ غلط کام کیا ہیں، اس میں مورخ کی بھی غلطیاں ہیں اور سمجھنے کی بھی غلطیاں ہیں، سمجھنے کی بھی غلطیاں. تو میں نے تاریخیں دیکھی اور میں نے کہا کہ اب حضرت زینب کی مجلس کس دن رکھوں، کیسے رکھوں.
تو مجھے امام کے قول کا زیادہ یقین ہے بنسبت مورخ کے. اب وہ ظاہر ہے ہم سے سب اختلاف کریں گے علماء کرام، نہیں تاریخ میں جو لکھا ہے، لیکن ہم اس پہ بزید ہیں کہ نہیں جو امام نے فرمایا. تو مجھے سوان حیات میں شہزادی کے امام کا قول ملا. پوچھا گیا کہ حضرت زینب کی شہادت کس دن ہوئی؟ آپ نے کہا مدینے آمد کے بعد 3 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ شہادت ہو گئی. دیکھیے اس زمانے میں روایتیں اسی طرح بیان کی جاتی تھیں، امام اس طرح بیان کرتے تھے، اسی سے آپ کو عکس کرنا ہے. اب ربیع الاول کی 8 کو قافلہ آیا، ربیع الاول کا پورا مہینہ گزرا، 8 دن اس میں سے نکال دیجئے، پہلا مہینہ. پھر ربیع ثانی آیا، دوسرا مہینہ. پھر جمادی الاول آیا، تیسرا مہینہ. تو 3 مہینے آ کے یہ 27-28 تاریخ کو پڑھتے ہیں. میں نے کہا بھائی اسی دن حضرت زینب کی مجلس ہو، چونکہ امام نے فرمایا. اب وہ لکھی ہوئی تاریخ چاہیے یا معصوم کے بیان سے استنباط کریں گے آپ؟ دیکھیے اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ اجتہاد اسے کہتے ہیں کہ معصوم کی حدیث سامنے رکھ کے اس پہ بحث کرنا، اس میں سے کیا کیا نکل رہا ہے، اس کو آپ اجتہاد کہتے ہیں. اور جب تاریخ کی بات آتی تو وہاں اجتہاد نہیں. یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ نجاست میں اجتہاد ہے، پاخانے پیشاب میں اجتہاد ہے، وضو میں اجتہاد ہے، سر ہلنے میں ہے، لیکن یہاں کیوں نہیں اجتہاد؟ یہاں کیوں نظر انداز کر دیا گیا؟ ابھی کل میں نے اپنی کتاب کا وہ ورق ڈالا ہے جو شہزادی پہ میں نے کتاب لکھی، اس کا ورق میں نے عام کیا ہے تمام یوٹیوب اور فیس بک اور سب پہ، واٹس ایپ پہ، سب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں مل جائے گا. وہ بحث جو مورخین اور علماء کے لکھے ہوئے عادات کے مطابق اس سے عکس کیا گیا، اور آیت اللہ کاظم قزوینی نے عکس کر کے کہا کہ بھائی بات یہ ہوئی نا کہ ایک طرف علامہ مجلسی یہ لکھ رہے ہیں بہار الانوار میں کہ رسول اللہ کی وفات کے 75 روز کے بعد شہزادی کی وفات ہو گئی، اور پھر آگے لکھ رہے ہیں 3 جمادی الثانی بروز منگل. تو اب 28 لے لیں یا سفر میں لے لیں یا ربیع الاول میں رسول کی وفات، تب بھی 13 جمادی الاول کو 75 روز نہیں بنتے. تو 3 جمادی الثانی کو کیسے بنیں گے؟ جوڑ کے دیکھ لیجئے گا کاغذ پہ جا کے. یہ سب باتیں کوئی میرے بتانے سے کیا آپ آنکھ بند کر کے اور کان بند کر کے، ارے بھائی کاغذ اٹھائیے گا، جا کے لکھیے گا حساب کہ یہ 75 روز کیوں مشہور ہوا. مسئلہ ہوا کہ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں 75 روز، اور 3 جمادی الثانی کی تاریخ امام صادق کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. معصوم کہہ رہا ہے کہ 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت ہے، اور تاریخ یہ لکھ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوا گڑبڑ؟ تو استنباط ہوا کہ بھائی ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عربی جو لکھتے تھے اب سارے اس میں جو مسائل ہیں لکھنے لکھانے کے اور سمجھنے کے، اس کے علاوہ اس میں یہ بحثیں بھی آ جاتی ہیں، زبان کا مسئلہ، کتاب کا مسئلہ، کتابت کا مسئلہ، کاتب کا مسئلہ. بہت سے کاتبوں کی لکھی ہوئی تحریر ایسی ہوتی ہے کہ لکھا کچھ ہوتا ہے اس نے، ہم پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ واقعات مشہور ہیں کہ لکھنے والے نے لکھا کھینچ کے، پڑھنے والے نے کچھ اور پڑھا، اس لیے کہ خط الگ الگ ہیں لکھنے کے. تو اب عربی میں لکھنے کے طریقے جو تھے وہ خط کوفی میں یہ تھے کہ نقطے لگاتے ہی نہیں تھے، وہ اب بھی نہیں لگتے.
وہ اب بھی نہیں لگتے. کل میں نے ڈالا ہے حضرت علی کا وہ مرثیہ عربی کے 3 یا 4 شعر یہ حسن نے ڈالے ہیں، فرمان صاحب کے صاحبزادے نے. وہی کتاب میں لیے بیٹھا ہوا تھا بہن کے پاس، اور بس وہ اسی وقت انہوں نے سفر کیا. ادھر حسن دوسرے کمرے میں تھے اور میں نے آواز دی، میں نے کہا یہ مرثیہ مل گیا ہے، یہ ڈال دو. شہزادی کی قبر بنا کے جو مولا علی نے مرثیہ پڑھا، میں نے کہا اس کے 3-4 شعر مل گئے، تو اب اسے آپ دیکھ لیجئے گا پڑھے ہوئے، اس میں نقطے نہیں ہیں، اس میں زیر و زبر نہیں ہے. تو یہ خط کوفی میں تھا، زیر و زبر نہیں لگاتے تھے. ہم تو تجدیدیں لگاتے ہیں سمجھانے کے لیے بچوں کو کہ یہاں تجدید لگے گی. سجاد نہیں ہے اس لیے تجدید لگانا. سید ورنہ سید پڑھا جائے گا اگر تجدید نہیں لگا. تو یہ تو اردو میں بھی مجبوری ہے، یہ عربی میں بھی مجبوری ہے، اس لیے کہ زیر و زبر فارسی میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، اور اردو میں بھی وہی آئے ہیں، وہیں سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ تھی کہ ایک لفظ ہے سبین، سبین کہتے ہیں 75 روز کو، اور ایک ہے تسین، تسین کے معنی ہے 95 دن. لکھا مورخ نے تسین تھا کہ رسول کے وفات کے 95 دن کے بعد 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت ہے. تسین کو سبین پڑھا یعنی 75 دن پڑھا. جب نقطے لگ گئے تو سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ سبین نہیں ہے، یہ تسین ہے. سین عین یہ نون مشترکہ ہے. سین پہ اگر نقطے ہٹا لیجئے اوپر شوشے پر تو کوئی تسین نہیں پڑے گا، اور نقطے سبین پہ لگا دیجئے تے کے اوپر شروع میں تو سبین تسین بن جائے گا. تو وہ پڑھا 75 اور بن رہے نہیں 75. جو 75 پہ اٹک گئے وہ پہلے منا لیتے ہیں. اب ہم نے 75 اور 95 پہ فیصلہ نہیں کیا، ہم نے ایک ایک معصوم سے پوچھ کے تلاش کیا کہاں لکھا ہے قول معصوم کہ بھائی دادی کی بات ہے تو پوتوں نے کہا تو ہوگا ہر دور میں، تو کیا کہا ہوگا. معصومین کا کام یہ نہیں کہ میتھمیٹکس بتائیں یہ مہینہ یہ دن، ان کے بتانے کا طریقہ اور ہے جو پہلے بتا چکا کہ حضرت زینب کی وفات واپسی مدینہ کے 3 مہینے کے اندر ہو گئی، اسی میں حساب لگا لیجئے. ان کے بتانے کا طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ تاریخیں بتائیں اور وہ کریں، اور وہ میتھمیشین نہیں تھے، وہ امام تھے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کیسے کریں اور کیسے سمجھیں. اس لیے کہ امام نے 5ویں امام، 6ٹھے امام، 9ویں امام نے یہ فرمایا کہ ارے ذرا غور تو کرو، شہزادی کی وصیت یہ ہے کہ اس پردہ شب میں، یہ پردہ شب کسے کہتے ہیں ذرا مجھے سمجھائیے. کیا ہر رات پردہ شب ہے؟ بھائی ہر رات تو نہیں ہے. اگر 14ویں کا چاند نکلا ہے سامنے تو پورے میدان میں چاندنی اور روشنی ہوگی، یہ پردہ شب نہیں ہے. پردہ شب کا مطلب ہے اندھیرا ہو. 3 جمادی الثانی کو چاند 6 بجے ڈوب گیا، باریک تھا، روشنی نہیں تھی. اور اگر آپ 13 جمادی الاول کو کرتے ہیں چاند پورا ہے، پردہ شب کا جملہ شہزادی کا ختم ہو گیا، تو آپ کر لیجئے مجلس، اس میں کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہے، لیکن وہ پردہ شب نہیں ہے. پردہ شب نہیں ہے. ہو گئی بات. رات میں جنازہ اٹھائیے گا اور اندھیرا ہونا لازمی ہے. اس میں شرط اندھیرا ہے، ورنہ دن میں نہ اٹھ جاتا. انہوں نے تو جھگڑا ہی اسی پہ آ کے کیا تھا کہ ہمیں شرکت کرنے نہیں دی جنازے میں، علی سے جھگڑا کیا تھا. تو آپ نے کہا وصیت تھی ان کی کہ رات کو جنازہ اٹھے، اور یہ وصیت تھی کہ غیر نہ آئے. تو عجیب شہزادی کے جملے قیامت تک معجزہ ہیں.
علی سے کہا تھا میرے غیر نہ آئے، 1400 سال گزر گئے، ان مجلسوں میں غیر نہیں آئے۔ بس کہہ دیا تو کہہ دیا کہ غیر نہ آئے۔ میں نے آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم کے بعد اب 1400 سال گزر چکے، آج تک کسی کو میں نے یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ہمارے جنازے پہ فلاں نہ آئے۔ ہر مرنے والا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور جنازے میں مجمع ہو۔ واحد کائنات کی یہ عظیم خاتون عجیب وصیت کر رہی ہے، یا علی میرے جنازے پہ نہ آئے۔ ارے بھائی یہ تو ہے، جملہ ایک اور بھی ہے، جنازے پہ نہ آئے اور ایک اور وصیت ہے، وہ تو پتہ ہی نہ چلی ہمیں، مشہور نہیں ہوا۔ پتہ کب چلا؟ پتہ یہ چلا کہ سیدہ کا جو حجرہ ہے وہی حجرہ رسول ہے۔ اب یہ سب سمجھانے کے لیے مجھے وقت چاہیے ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہو۔ شیعہ سنی سب جو کچھ لکھتے ہیں میں اسی کا نچوڑ پیش کرتا ہوں، صرف شیعہ کا نہیں۔ ساری بیویوں کو حجرہ دے کر ایک حجرہ رسول نے اپنے لیے الگ رکھا تھا جس میں کوئی بیوی نہ آئے، سمجھے نا؟ وہ حجرہ جناب سیدہ کے حجرے سے ملا ہوا تھا، اس لیے کہ جناب سیدہ کا جو حجرہ ہے وہ ام سلمہ کا حصہ تھا، ام سلمہ نے دے دیا۔ شادی کے موقع پر جب بیاہ کر علی جناب سیدہ کو اس حجرے سے لائے جو خاص حجرہ رسول کا تھا جہاں بیٹی رہتی تھی، تو وہاں سے یہاں آ گئیں۔ ام سلمہ نے کہا یہ میرا حجرہ۔ آپ کہیں گے ثبوت تاریخ میں تو لکھا ہے، وہ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے آپ؟ میں سامنے کی دے دوں؟ جب حدیث قصہ کا واقعہ وہ چادر کس نے اٹھائی؟ ارے وہاں ام سلمہ کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ سیدہ کہہ رہی میرے گھر میں بابا آئے اور اکثر آتے تھے اور آرام کرتے تھے۔ حدیث قصہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، اکثر ایام میں آیا کرتے تھے میرے گھر۔ تو اس گھر میں ام سلمہ کہاں سے آ گئیں کہ چادر کا کونا اٹھا کے کہیں میں بھی آ جاؤں؟ پتہ چلا ام سلمہ وہیں رہتی ہیں اور ایک حجرہ خاص ہے۔ اب اس کے بعد سارے حجروں کی کھڑکیاں ایک دوسرے کے یہاں جانے کے لیے بیویاں یہ تھوڑی کریں گی کہ باہر سے نکل کے آئیں تو پھر فلاں کے یہاں جائیں، اندر رسول اللہ نے کھڑکیاں بنا دی تھی۔ یہ کام ہوتا رہا، مدینے میں بھی ہوا، ہندوستان میں مسلمانوں نے پورے محلے تھے لوگوں کے، تو اندر کھڑکیاں بنائی تھی کہ مجلس میں خواتین کو جانے میں سڑک پہ نہیں جانا پڑتا تھا، ایک کھڑکی سے وہ کافی دور تک نکل جاتی تھی، اندر ایک گھر سے دوسرے گھر تیسرے گھر مجلس میں چلی گئی۔ اگر کبھی آپ جائیں ہندوستان تو آپ کو یہ مل جائے گا، ریسرچ کرنے والا اگر کوئی جائے تو میں پتے میں بتا دیتا ہوں کہ کہاں کس گھر میں کون سی کھڑکی بنی ہے۔ اسی طرح چھتیں بھی ملائی ہوئی تھیں اور اوپر کی چھتوں سے کھڑکیاں تھیں، چھت جاتی تھی خواتین اور زینے سے اتر کے وہ مجلس میں چلی جاتی تھی۔ اور اگر آپ کو پڑھنا ہے تو القلم میں میرا ایک خط چھپا ہے، آج سے 50 برس پرانا خط، میرا ہی اپنا جو دستیاب ہوا تو وہ چھاپا ہے۔ اس میں نے بتایا کہ فلاں جناب تو ان کے جنازے میں خواتین کس طرح گئیں، اس لیے کہ پوری گلی میں تو مرد بھرے تھے، خواتین کدھر سے جاتی؟ مقرر کیا گیا تھا کہ فلاں گھر میں جائیے اور چھت ہوتی ہوئی جناب کے گھر میں اتر جائیے۔ یہ سب اچنبھا لگ رہا ہے نا ہمارے بچوں کو، اس لیے کہ نہ کوئی بتاتا ہے، کاہے کے لیے بنائے گا بھائی، یہ کہاں موضوع بنتا ہے؟ لیکن بات سمجھانے کے لیے کہاں تک مجھے جانا پڑتا ہے اس پہ غور کیا کیجئے۔ تو اب وہ کھڑکیاں بنی تھی، ایک روایت سمجھانی ہے مسلم اور بخاری کی جو شیعہ سنی سب نے، اس کے لیے میں نے کیا کیا بتا دیا آپ کو۔
کتنی معلومات میں، اور پھر سڑتے ہیں لوگ، پھر مرتے ہیں، پھر کٹتے ہیں، پھر زبانیں لمبی لمبی نکالی جاتی ہیں، بدتمیزیاں ہوتی ہیں۔ اب تو فیس بک سب کو مل گئی نا بدتمیزی کرنے کے لیے، تو وہاں پکڑ بھی نہیں ہے۔ بچے کی تصویر لگا دی، پیچھے بڈھا بیٹھا ہے، لڑکی کی تصویر لگا دی، پیچھے لڑکا بیٹھا ہے، اور چل رہی ہے بحث، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں۔ بیٹھے بیٹھے بس خیال آ گیا فلانا مر گیا، ارے ابھی وہ اسپتال پہنچا نہیں ہے، خبر آ گئی وہ اس کا تو انتقال ہو گیا، ارے وہ ابھی ہندوستان گیا ہے، یہاں خبر آ گئی وہ تو مر گیا۔ یہ ہے دلچسپیاں، تو تعمیری باتیں کون کرے بھائی؟ ہماری تو یہ دلچسپیاں ہیں نہیں بدماشی کی، تو ہم تو تعمیری باتیں کرتے آئے ہیں، اور کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا اور کرتے رہیں گے، ہے نا۔ تو وہ کھڑکیاں کھلتی تھیں، تو بی بی کا جنازہ تیار ہو رہا تھا، جنازہ تیار ہو رہا تھا۔ اسما کہتی ہیں کہ ایک بار کھڑکی کھلی اور کسی نے منہ ڈالا، اب یہ بخاری مسلم یہاں تمام آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، کسی نے منہ ڈالا کہ ہم آنا چاہتے ہیں دختر رسول کے جنازے پہ۔ اسما نے زور سے دروازے کو دھکا مارا اور کہا وصیت یہ ہے کہ نہ مرد نہ عورت جو میری دشمنی میں ہے وہ نہ آئے۔ اور انہوں نے کھڑکی بند کر کے کنڈی لگا لی کہ ہم شہزادی کی وصیت کے خلاف نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا مرد تو مرد، عورتوں کو اجازت نہیں تھی جنازے پہ آنے کی۔ ان کی نظر جنازے پہ پڑ جائے، احتیاط دیکھی شہزادی کی۔ اتنی سی بات سمجھانی تھی، کتنی میں نے تشریح کی، کچھ سمجھ میں آیا، عقل شریف میں آیا۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ وصیت میں شدت ہے، اور اس شدت پر کئی تقریریں میں کر چکا ہوں کہ کسی نے یہ منع کیا کہ میرا غیر میرے جنازے پہ نہ آئے، کیوں؟ یہیں پہ تقریر ختم کر دیں گے، چھوٹی شہزادی کا ذکر کر کے تقریر تمام کر دیں گے، اور کل پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی تفصیل سے، ایک کے بعد ایک موضوع آتا رہے گا، اور آپ غور کرتے رہیے گا۔ کیوں بھائی، کیوں منع کیا؟ اب سن لیجئے کیوں منع۔ پنجتن پاک کا ایک رتبہ ہے، اس رتبے کو اگر میں بیان کرنا شروع کروں کہ 5 ناموں سے امت کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے رہیں گے قیامت تک، 5 میں سے کسی ایک کی ایک حدیث آپ نے لکھ دی کتاب میں، جب تک کاغذ پہ لکھی ہے فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ آپ نے 5 میں سے کسی ایک کی فضیلت اپنے دوست کو سنا دی، فرشتہ آپ کے پیچھے لگ گیا، جس نے سنا ہے اس کے بھی پیچھے لگ گیا اور دعائیں دے رہا ہے۔ ارے تم نے 55 میں سے ایک کی فضیلت بیان، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، درازی عمر کی دعا، تمہاری حفاظت کی دعا۔ اس طرح ذکر 55 بڑھتا رہا۔ 55 مورخ کے محتاج نہیں تھے، محبت جو تھی وہ ذکر کو چلا رہی تھی، اس لیے مودت واجب قرار دی تھی کہ 55 کا ذکر محبت کے دھارے پہ چلے گا، تاریخ کے اوراق پہ نہیں چلے گا۔ اچھا آج آپ بتا دیجئے جو مجمع آتا ہے اس میں کتنے فیصد کتاب پڑھ کے آتے ہیں؟ ارے بھائی آپ بچپن سے یہ مجلس سن کر محبت میں یقین کر رہے ہیں نا کہ یہ سچ ہے، جو بیان ہو رہا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صادقین ہیں، یہ سچے ہیں، اور جو بیٹھا ہے وہ سچ میں جھوٹ نہیں ملا سکتا ورنہ اس پہ ہوگا عذاب۔ یہ عقیدہ لیے بیٹھے ہیں آپ، ہے نا؟ عقیدے پہ چل رہا ہے نا معاملہ۔ تو بتانا چاہ رہا تھا کہ کیا کیا فضیلتیں، جب ایک حدیث 5 میں سے ایک کے لیے کہیں لکھ دی، بیان کر دی، تو 55 کا ایک رتبہ ہے، اس میں شہزادی کو مرکزیت حاصل ہے حدیث قصہ کے مطابق۔ دلیل میں جلدی سے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو گھبراہٹ نہ ہو کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ رسول مرکز ہیں،
5 میں یہ عالی مرکز ہے. یہاں پر مسئلہ طے ہو چکا حدیث قصہ میں, مرکزیت جناب سیدہ کی ہے, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس وقت جملہ کہہ دوں نیا آ گیا, حدیث قصہ پہ 2 اشرے پڑھ چکا, 20 تقریریں کر چکا, نیا جملہ آ گیا ہے کہ اس وقت حدیث قصہ میں ولایت فاطمہ سمجھے نا. اس لیے رسول اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو ان کے ذریعے کسی بھی وسیلے سے تمہیں جنت مل جائے گی. جنتی تو چاہیے, اور چاہیے کیا, مرنے کے بعد اب کیا لینا ہے, بس اب جنتی کا تو جھگڑا ہے مرنے کے بعد. قبر کی منزل سے لے کے محشر تک ایک ہی تو معاملہ ہے, جس کے لیے یہ ساری محنتیں امت کر رہی ہے کہ جنت مل جائے. تو طریقے اپنائے ہوئے جنت تک پہنچنے کے. رسول نے آسان طریقہ بتا دیا, یہ 5 جنت انہی 5 کے ذریعے ہے, اور گناہوں کی بخشش بھی انہی 5 کے ذریعے ہے. اس لیے کہ آدم روئے اور جبریل نے نام بتائے کہ دعا مانگی, ابھی قبول. آدم نے دعا کی, 5 کے نام لیے. عرش پہ بھی نام لیا تھا جب فرشتوں کا امتحان ہوا تھا, تو فرشتوں کے سامنے پنجتن کے نام لیے. یہاں پھر وہی نام جبریل نے کہا وہی نام لیجئے. تو جب آدم جیسے نبی نام لے کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, تو پھر آپ کے لیے بھی یہی ہو, کلمہ گو کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو اب پنجتن ہیں تو جنت بٹ رہی ہے. کیسے؟ ارے علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے نا, تو اسی طرح سب کا چہرہ دیکھنا عبادت, علاوہ شہزادی کے. اس لیے کہ وہاں نقاب ہے, جیسے اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے شہزادی کا چہرہ. تو وہاں پھر آسان کر دیا, کہا بھائی جب چہرہ چھپ جائے گا تو کیا کرو گے, تو کہا ذکر علی عبادت. تو اس میں سب شامل, ذکر فاطمہ, ذکر حسن, ذکر حسین. جنت واجب, یہ تو زندگی تک ہے. آخری موقع بھی تو اللہ دے گا نا. میں اپنی منزل سے قریب ہو رہا ہوں کہ وصیت کیوں کی شہزادی نے, وہی کروں نا, وہی سمجھا رہا ہوں نا, بھول تو نہیں گئے نا آپ کو, یاد ہے نا. آخری موقع انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں چہرہ دیکھا, پتہ نہیں ذکر کیا, لو بھائی آخری موقع ہے, جنازہ اٹھ رہا ہے, جنازہ اٹھ رہا ہے. اگر ان کے جنازے میں شریک ہو گئے تو جو بھی عمل کیے ہوں جنت تو واجب ہو جائے گی. نہیں سمجھے, ارے حرکت کوئی کرو, شہزادی کے جنازے میں آ گئے جنت واجب. آپ کہیں گے دلیل ہے, لو دلیل سن لو. مولا علی نے فرمایا, اس کے بعد کیا ائمہ نے فرمایا, اس کے بعد کیا ائمہ نے فرمایا کہ 7 صحابہ کل عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کے, بچوں کو, علی کو چھوڑ کر 7 صحابہ سیدہ کے جنازے میں تھے. کل 70,000 تھے. سارے زیرو جبریل نے کاٹ کے پھینک دیے. ارے آپ ہی تو کہتے ہیں زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کا فارمولا ہے. زیرو کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صفر کہتے ہیں نا, ہے نا. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں بے کے نیچے کا صفر ہوں, نقطہ اور ہے صفر اور ہے.
یہ نقطہ ہے اور زیرو. چیک تو کاٹتے ہوگے کبھی کبھی, 2500 کا چیک تو کبھی کاٹا ہوگا, 1000 کا, 500 کا. بغیر زیرو کے تو 500 کا چیک نہیں کٹا ہوگا. بچے کہا کرتے تھے آپس میں مذاق کر کے, تمہیں کتنے نمبر ملے؟ کانڈا ملا ہے. دے دیا, وہ زیرو دے دیا, بڑا سا زیرو بنا دیا. علی نے یہ تھوڑی کہا نا نقطہ. یہ قلم گاڑھا سا نقطہ لگا کے دنیا بنی تو کیا بنی؟ علی نے بس ایسے ہی قلم کی نوک لگا دی, کائنات بن گئی. ان کا بھائی ہم نے تو پوری زندگی گزر گئی, تو اب غلطیاں تو ہو گئیں, اب پھر دلیل دینی پڑے گی کہ غلطیاں مانی. اور بی بی کے پاس آئے بھی اور علی کو بیچ میں کہا کہ آپ پیغام پہنچائیے, ہمیں معاف کر دیں. یہ بھی بھیا سارے محدثین نے لکھا, نہ شیعہ نہ سنی, سب متفق. یہ جملہ تو سب نے لکھا. ہاں وہ سب سے ناراض تھیں. روایت ام المومنین سے لکھی بخاری مسلم نے کہ شہزادی ناراض تھیں. اب کیا کرے بھائی, صرف شیعوں نے تو نہیں لکھا, ناراض تھیں. اب آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ان کی ناراضگی کو, یہ دوسری بات ہے, لکھ دیا آپ نے. ہمارے ہاں ان کی ناراضگی کی اہمیت اس لیے کہ رسول کہہ چکے جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ہمارے ہاں تو اہمیت, ہم اس اہمیت کو سمجھتے ہیں. توجہ ہے نا. تو اب انہوں نے کہا بھائی معاف کر دیجئے. تو روایت یوں لکھی گئی کہ حالانکہ حجرے میں تھیں, گھر میں تھیں, دروازے کے سامنے علی نے پردہ ڈال دیا اور کہا کہ پردے کے پیچھے آ جاؤ اور اپنی بات خود کہو. میں نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا, اب بات تم خود کہو. تو کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے تھیں, اس کے باوجود اب یہ تو فضا بتا رہی نا, اسما بتا رہی ہے کہ منہ موڑ لیا. کافی ہے منہ موڑ لیا, منہ موڑ لیا. اور اس کے بعد یہی حدیث سنائی. کون سی؟ تم نے میرے بابا سے یہ حدیث سنی ہے, معافی مانگنے آئے, دیکھ لیجئے. کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی, جو کرنا تھا کر چکے. اس کے بعد پنجتن کے معاملات کی اہمیت کا علم ہے کہ جنت جو ہے وہ ان کو راضی کیے بغیر نہیں ملے گی. اب معافی مانگ لو, جو ہونا تھا ہو گیا. چلو معافی مانگ لو. رخ موڑ لیا اور اس کے بعد کہا یہ حدیث تم نے سنی ہے یہاں ممبر سے, بابا نے میرے بارے میں کہا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. کہاں سنی ہے؟ دختر رسول حدیث سنی ہے. کہا تو سن لو, جب سنی ہے اور اقرار کر لیا میں تم سے ناراض ہوں اور رہوں گی, بات ہی ختم ہو گئی. اب کیا ہے, اس کے آگے کیا ہے؟ نہیں, اس کے آگے تھا, اس کے آگے شہزادی کو معلوم تھا کہ میں نے انہیں معاف نہیں کیا, لیکن قدرت کی نظر میں اگر یہ جنازے میں شریک ہو گئے تو میرے جنازے کا ثواب لے کر یہ سب جنت میں جائیں گے. اس نے کہا یا علی یہ میرے جنازے میں نہ ہے. اگر جنازے میں شریک ہو جاتے تو اب دلیل کی طرف آتا ہوں. 7 اصحاب شامل تھے, علی نے اور بعد کے ائمہ نے کہا وہ 7 جو زہرا کے جنازے میں شامل تھے ان کی برکت سے آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے غلہ اگتا ہے. اگر وہ 7 جنازے میں نہ شامل ہوتے تو یہ دنیا سرسبز و شاداب نہ ہوتی. اللہ سب ختم کر دیتا کہ 7 بھی نہ نکلے ملکہ کونین کے جنازے میں جو حق پر ہوں اور جو مومن ہوں
اور جو عشق پنجتن میں ہو وہ ساتھ ملے. اور علی نے کہا ان کی وجہ سے پانی برستا ہے. اب دیکھا آپ نے وہ ساتھ شریک ہوئے تو پانی برس رہا ہے اور دانا اگ رہا ہے. اگر یہ پوری امت اور جنہیں منع کیا تھا وہ جنازے میں شریک ہوتی, ایک بھی گناہگار امت میں نہ رہتا. سب جنت کے حقدار کھڑے ہوئے اور فرشتے روک ہی نہیں سکتے. شہزادی کے جنازے میں شریک ہو چکے. یہ تو شہزادی کے جنازے میں. اب آگے کی بات میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں بات کیسے سمجھاتا ہوں. پنجتن کے یہاں ہے نا معاملہ, صرف شہزادی کا معاملہ تو نہیں ہے. تو امت یہ سوچ لے کہ اگر شہزادی نے منع کر دیا کہ جنازے میں نہ آنا تو ٹھیک ہے, آگے ہم علی کے جنازے میں شریک ہو جائیں گے, جنت مل جائے گی. ارے ٹھیک ہے, ہم حسن کے جنازے میں شریک ہو جائیں گے, ہم حسین کے جنازے میں شریک ہو جائیں گے, جنت لے لیں گے. لیکن معاملہ تو بگاڑ چکے تھے. پنجتن میں رسول ہے نا, تو رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. تو شہزادی نے کہا جب وہاں جنت نہیں ملی تو میں کیوں دوں. جب وہاں شریک ہو کے جنت نہ لے سکے تو اب میں یہ موقع کیوں دوں. میں اپنے بابا سے شرمندہ ہو جاؤں کہ بابا مجھ سے کہیں واہ زہرا یہ ایک بھی میرے جنازے میں نہیں تھا اور تم نے اپنے جنازے میں سب کو بلا لیا, اس لیے منع کرو کہ کوئی جنازے میں نہ آئے. اب سوچا انہوں نے کہ اچھا بخشش ہو سکتی ہے علی کے جنازے میں. تو زہرا کو معلوم ہے تمہیں علی کا جنازہ ملے گا, نہ حسن کا جنازہ ملے گا, نہ حسین کا جنازہ. اتنا یقین تھا شہزادی کو کہ پنجتن کے جنازوں سے جنت نہیں لے سکتے. جب رسول کے جنازے سے جنت نہیں لی تو اب علی کے جنازے سے بھی جنت نہیں ملے گی. اس لیے پتہ ہی نہ چلا کہ حسن کب جنازہ لے کے نجف کی بلندی پہ گئے اور کب آدم, نوح, ہود اور سارے پیغمبر جنازے میں شریک ہوئے اور دفن میں شریک ہوئے. تو بھائی یہ واقعہ کوفے میں ہوا, مدینے والوں کو تو پتہ ہی نہ چلا علی کا جنازہ کب اٹھا. یہ سیدہ کو معلوم تھا کہ انہیں علی کا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اب موقع ایک رہ گیا تھا. شہزادی کو معلوم ہے کہ حسین تنہا کربلا میں قتل کیے جائیں گے, جنازہ اٹھے گا نہیں, تو جنازے میں شرکت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کو نصیب ہی نہیں ہے کہ حسین کا جنازہ اٹھا کے جنت لے لیں, لاشا پڑا رہے گا اور یہ دفن بھی نہیں کریں گے. تو اب جنازہ کیسا؟ اب چانس ایک ہی تھا ان کے لیے, وہ تھا حسن کا جنازہ. اگر حسن کا جنازہ دن میں نکل رہا ہے تو تمام زندہ صحابی اور محدث اور صحابہ کی اولادیں, اس لیے کہ امام حسن کا خلق مشہور تھا, اخلاق مشہور تھا, تو اخلاق پر ہی تو جنازے میں مجمع ہوتا ہے. ارے بھائی اخلاقیات پہ آپ مل رہے ہیں اچھی طریقے, ارے بھائی بہت اچھے آدمی تھے, مرحوم چلیے ان کے جنازے میں شریک ہوئے, تبھی تو مجمع ہوتا ہے. امام حسن کا خلق مشہور تھا تو مدینے کے سارے لوگ نکل پڑتے. توجہ ہے نا, بہت غور سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا, یہ کیا کہہ کیا رہے ہیں. قول تو شہزادی کا بیان ہو رہا ہے, یہ بات کیا ہونے جا رہی ہے. موقع ایک ہی تھا, اس لیے کہ دن میں جنازہ اٹھا, اعلان سے اٹھا, چھپا کے نہیں اٹھا. موقع تو یہی تھا, اس لیے کہ علی کا جنازہ نصیب نہیں ہوگا انہیں, حسین کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے, رسول کا جنازہ چھوڑ چکے, شہزادی اپنے جنازے پہ آنے سے منع کر چکی. شخصیت تو ایک ہی پنجتن میں بچی ہے جو بچا سکتی ہے امت کو جہنم سے. تو حسن کو بھی معلوم تھا اتنا مجمع آئے گا میرے جنازے میں کہ پورا مدینہ امنڈ آئے گا, اس لیے کہ وہ لوگ بھی زندہ ہیں جنہوں نے دوش رسول پہ ہمیں دیکھا ہے, جنہوں نے رسول کو ناکہ بنتے دیکھا ہے. کون نہیں آئے گا؟ اور پھر کیوں نہیں آئے گا؟ ان کی خواہش پر پوری حکومت امت کو دے دی. ان کی خواہش تھی کہ معاویہ کو دے دیجئے, میں نے دے دیا, اب تو یہ خوش ہے نا مجھ سے. ارے بھائی اب کہے کی دشمنی, یہی تو کہہ رہے تھے جمہوریت ہے, حکومت معاویہ کو دے دیجئے, وہ چلا لے گا, آپ سے نہیں چل رہی. انہوں نے کہا جاؤ لے جاؤ, چلوا لو, تم بھی چلو اور حاکم بھی چلے, ہم بھی دیکھیں گے قیامت تک ہوا کیا, پھر معاملہ کیا ہوا. تو دے دی, تو اب تو سب کو آ جانا چاہیے. ارے اب تو معاویہ کو بھی جنازے میں آنا چاہیے, حکومت لیے بیٹھا ہے. بنی امیہ کو بھی آنا چاہیے.
تو حسن کو معلوم تھا یہ سب جنازے میں شریک ہو کے نشان مٹا دیں گے کہ قاتل پنجتن کے کون ہیں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. سب ایک تھے، امت بھی ایک تھی، اور جنازہ دھوم سے اٹھے گا اور لاکھوں کا مجمع ہوگا، اور شام اور یمن اور یہاں وہاں کے لوگ بھی آ جائیں گے، اور گاؤں دیہات کے لوگ، اور جنازے میں شریک ہو جائیں گے. پتہ ہے نا امام حسن کو، پتہ ہے نا. تو امت کا امتحان، جیسے شہزادی نے کہا میرے جنازے پہ نہ آئے، تو حسن نے یہ تو نہیں کہا میرے جنازے پہ نہ آئے. خاتون تو یہ کہہ سکتی تھی میرے جنازے پہ، اور پنجتن میں خاتون ایک ہیں، انہوں نے کہہ دیا. علی یہ نہیں کہہ سکتے میرے جنازے پہ نہ آنا، اس لیے کہ خلیفہ وقت ہیں، پائے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے حاکم ہیں، تو کیا رعایا کو منع کریں گے جنازے میں نہ آنا؟ سمجھ میں نہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب تقریر بالکل آخر پہ آئی تو اب بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اس لیے حسن نے کہا بھائی حسین مجھ کو لے جانا، جنازے کو رسول کے پہلو میں دفن کر دینا. بس جیسے ہی رسول کے روضے کی طرف امت بٹ گئی، چند لوگ بنی ہاشم رہ گئے، پوری امت ادھر ہو گئی. جو وہاں گڑے تھے نا ان کے ماننے والوں کے چہرے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی. جب تیروں کی بارش، نہیں ہم یہاں نہیں دفن ہونے دیں گے. اب سمجھے حسن نے کیوں وصیت کی تھی؟ کچھ بھی نہیں سمجھے کہ یہ وصیت کیوں کی تھی. اچھا کوئی روک سکتا تھا؟ کوئی روک سکتا تھا؟ وصیت کچھ اور بتا رہی ہے. نہ کرتے وصیت، خود حسین اپنی مرضی سے لے جاتے. حجرہ تو ہمارا ہے، حجرہ تو ہمارے باپ کا ہے، حجرہ تو ہمارے نانا کا ہے. اور حسین کہتے چاروں طرف میرے 16 بھائی تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں، اور عباس تم سب سے آگے رہنا، اور جو آئے اس کا حشر نشر کر دینا، اس لیے کہ بھائی کو میں رسول کے پہلو میں دفن کروں گا. روک سکتا تھا کوئی؟ وہ جنگ ہوتی مدینے میں کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے. حسین نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ مدینے میں جنگ ہو، اور وہ بھی نانا کے روضے لیکن حرم ہے. اس لیے حسین نے کہا نہیں واپس چلو، یہ تیر برسارے جواب نہیں دینا، واپس چلو. یہ واپسی جو ہے امت کے چہرے بے نقاب کر گئی. جملہ کہہ دوں، شریک ہو کے جنازے میں نہ شریک ہو، شریک ہو کے نہ شریک ہو سکے. شریک ہو کے نہ شریک ہو سکے. تو اب مورخ کی پریشانی کیا ہو گئی؟ پریشانی یہ ہو گئی کہ جب جنازہ گھر سے نکلا اور سید سجاد دفن کر رہے ہیں پھوپھی کو، مورخ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو وہ تاریخ کیسے لکھے؟ تو حضرت زینب کیسے اجازت دے دیتی؟ جن لوگوں کو ماں نے روک دیا، حضرت زینب ان کو جنازے پہ کیسے آنے دیتے؟ اس لیے واقعہ بھی نہیں پتا مورخ کو، صحیح بات بھی نہیں لکھتے. تو جب ماں نے کہا ہے پردہ شب، تو کیا بیٹی نے نہیں کہا ہوگا پردہ شب؟ تو رات کے اندھیرے میں شہزادی کو دفن کیا گیا. اب یہ آگے کی تقریروں میں بتائیں گے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا معصوم کی قبر، تو آپ نے کہا ہر معصوم کی قبر ایک راز ہے. ہر معصوم کی قبر ایک راز ہے، اس پہ پڑھیں گے. آپ امام رضا کے زری پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا قبر یہاں ہے. اس کے نیچے تہ خانے میں اتر کے جائیے، پھر وہاں بھی ایک زری لگی ہے. جنہیں راستہ معلوم ہے وہ اتر جاتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو راستہ نہیں معلوم تہ خانے کا. زری کے نیچے ایک زری لگی،
اب لوگ سمجھ رہے یہ ہے اصل قبر، نہ، اس کے نیچے ایک اور تہ خانہ ہے۔ کیا مطلب؟ معصوم نے کہا معصوم کی قبر معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ پا نہ سکیں۔ پوچھا گیا شہزادی کی قبر، امام صادق نے کہا راز ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے علی اصغر کی قبر، کا راز ہے۔ اب آپ حیران نہ ہوں، یہ سب معرفت کی باتیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سب بتا دی جائیں، ہر چیز آپ کو بتا دی جائے اور سب کچھ پڑھ دیا جائے، بس یہ کافی ہے۔ راز، جب راز ہے تو ضمیر اختر کو کیا پتا کیا راز ہے؟ ہم تو حدیث دہرا سکتے ہیں اور کوئی کوریدے بھی نہ، اس لیے کہ معصوم کا راز کوریدا نہیں جاتا، اس لیے کہ آپ کا دماغ پا نہیں سکتا۔ سید حبیبی نے کہا جو انسان کے دماغ کی چار دیواری میں خدا آ جائے وہ میرا خدا نہیں۔ تو سب اپنے دماغ سے خدا بنائے ہوئے نا، جتنا سوچا اتنا خدا۔ شہزادی کہہ رہے ہیں نہ، اسی طرح معصوم کہہ رہے ہیں جتنا تم نے میرے بارے میں سوچا تو کیا میں تمہارے دماغ کی چار دیواری میں ہوں؟ راز ہے، راز ہے۔ ابھی یہ سب کچھ اخباروں میں بھی آیا، کتابوں میں بھی آیا، اور اس سے نقل کر کے لوگ کمپیوٹر پہ بھی ڈال لیں کہ ایسی مشین ایجاد ہو رہی ہے جو عراق حکومت نے بھی خریدی ہے عمارتیں بنانے کے لیے۔ زمین پہ مشین رکھی گئی، وہ بتا دیتی ہے زمین کے نیچے 7 طبقے میں کیا ہے، کہاں پہ سونا ہے، چاندی ہے، پٹرول ہے، زمین بتا رہی ہوتی ہے۔ اب جو مشین کو آپریٹ کر رہا ہے وہ بیان دے رہا ہے کہ ہم نے یہاں کربلا میں مشین لگائی۔ جب ہم حرم حسین میں اسی مشین کو لے کے آئے، مشین نے انکار کر دیا یہ بتانے سے کہ نیچے کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا 1400 برس کے بعد، سمجھ میں آیا کہ معصوم کی حدیث ہے ہماری قبر راز ہے۔ برسوں نہیں پتا تھا، برسوں نہیں زائرین کو پتا تھا، سب سمجھتے تھے یہی عباس کی زری ہے سونے کی اور اس میں تابوت ہے۔ آپ کچھ سمجھ میں آیا؟ آپ تو نیٹ پہ نیچے پانی دکھا رہے، زینے اتر کے جاؤ، وہاں پہنچے تابوت نما ایک اونچا، کہہ رہے ہیں اس کے اندر حضرت عباس کی قبر ہے، اور پورا سب کچھ آ گیا نا نیٹ پہ۔ یعنی زائرین اپنا ویڈیو خود بنا رہے ہیں نا موبائل سے، تو جب دیوار تک پہنچ گئے کہ جس کے پیچھے قبر ہے، تو اب پتہ نہیں ظاہر کو کہ اس کے پیچھے کیا ہے، نہیں راز ہے۔ ارے دشمنوں کے درمیان ایسے روزے بن گئے، ایسے روزے بن گئے۔ ابھی اخبار میں آیا کہ گنبد کو، امام حسین کے گنبد کو اٹھانا ہے اور اٹھا کے عمارتوں کو اونچا کرنا ہے۔ صدیوں سے گنبد یوں ٹکا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ گنبد اب تک گر جانا چاہیے تھا۔ پتہ چلا صاحب قبر نے گنبد کو روکا ہوا۔ یہ سب روز کی خبریں ہیں بھیا، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا کمپیوٹر پہ پڑھ رہے ہو اور کیا اخباروں میں پڑھ رہے ہو اور کیا رسالوں میں، مجھے نہیں معلوم۔ میں تو یہ سب میرے سامنے آپ سے آپ آ جاتا ہے، واٹس ایپ کھولا یہ آ گیا۔ اب آپ کے واٹس ایپ میں کوئی جادو کا پٹارا ہے مجھے نہیں پتا، ہم نے تو جب سے سیکھا ہے تو ہم فضائل آل محمد یوں میرے سامنے آ جاتے ہیں، یہ اس پہ پڑا ہوا ہے گنبد کا واقعہ۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے یہ کیا کہ 5000 جو ہمارے فرینڈ ہیں، ہم ان کی سائٹوں پہ گئے یہ کر کیا رہے ہیں، پھر ہم نے سب کا جائزہ لیا۔ نہ ہماری چیزیں شیئر کرتے ہیں، فرینڈ بنے بیٹھے ہوئے، لائک کر دیں گے۔ میں نے بڑے بڑے کمپیوٹر کے ماہرین سے پوچھا یہ کیا ہے لائک، یہ شیئر کیوں نہیں کر رہے ہیں میرا پوسٹر؟ 5000 آدمی، یہ جو تصویر میں بی بی کی کتاب کی ڈالا اس کو شیئر کیوں نہیں؟ وہ شیئر اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کا نام ان کے یہاں آ جائے گا، مطلب میرا نہیں، مطلب کوئی بھی شیئر کسی دوسرے کو نہیں کرتا۔
ہمارا الگ معاملہ ہے، بیٹھے اسی میں ہے، ہماری سائٹ پہ بیٹھے ہیں، سب کے الگ الگ معاملات ہیں، کچھ نے چھپایا ہوا ہے، کچھ کے یہاں اگر آپ نے ٹیگ کر دیا تو اس پہ سینسر لگایا ہوا ہے، آپ ٹیگ کریں گے ان کے چیز پہنچے گی نہیں، پوسٹ ہی نہیں ہوگی۔ کیا کیا بدماشیاں ہیں بھائی، واہ واہ واہ، اور کہنے کو سب مومن ہیں اور عزادار ہیں۔ ہاں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس پہ بھی تبصرہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی چیز ضمیر اختر کے خلاف ڈالی ہے سب ایک ہو جائیں گے، جلدی جلدی شیئر کرو، آگے پھیلاؤ، آگے بڑھاؤ۔ اور ضمیر اختر نے شہزادی پہ 1500 صفحے کی کتاب لکھی، یہ لوگ ابھی دنیا کی قیمتی ترین کتاب عراق سے آئی ہے، سہیل عالم عراق سے نجف سے لے کے آئے میرے لیے کتاب، دنیا کی قیمتی ترین کتاب، اس کے چند صفحے میں نے ڈالے۔ محبت کرنے والوں نے کہا کچھ اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ نے کہا اس کا نام کیا ہے، مصنف کیا ہے، اس کا لکڑی جیسا یہ پیج کیسا ہے، بیتوکے سوالات، یعنی سوال کرنا تبصرہ کرنا بھی نہیں آتا، اور چمپئن بنے ہم، کمپیوٹر کے چمپئن ہیں، کیا خاک چمپئن ہو تم؟ مجھے تو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے سیکھے ہوئے، اور مقابلے پہ تو بتاؤں۔ اور ہمارے یہاں تو 2007 سے بیٹھے ہیں فرینڈ ہمارے، 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 کتنے ہوئے یہ 11 سال سے بیٹھے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ٹچا پن، کوئی جملہ لکھا اور بھاگ گئے، کچھ سمجھیں جیسے ہم بھاگ گئے، ہم نے ان کو اس کا جواب دیا اور پھر بلاک کر دیا، اب تم کبھی آ ہی نہیں سکتے ہمارے، ہم اب پیچھے آن لائن 4000 کی لگی ان میں سے لے لیں گے، ان کو بھی پرکھیں گے۔ تو ہم واٹس ایپ اگر اپنے اصول بنا رہا ہے فیس بک تو ہم اپنے بنا رہے ہیں، اور ہم بنا کے ان کو اپنے اصول دے رہے ہیں۔ اچھا وہ تو چاہتے ہیں کہ بدماشی والے زیادہ چلیں، یہی تو کرنا ہے، یہی تو کرنا ہے، اچھے پہ نہ کرو برے پہ کرو۔ تو خدا کے لیے میرے بھائیوں سب سے اپیل ہے جہاں تک آپ آواز پہنچا سکو، 1.5 مہینے سے شہزادی کے بارے میں پوسٹیں چل رہی ہیں کمپیوٹر پہ، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں وہ تصویر شیئر نہ کرے اور اس کی مذمت کرے جس میں شہزادی کی شبیہ دکھائی جا رہی ہے، دروازہ جلتے دکھا رہے ہیں اور اس میں شہزادی کی شبیہ دکھا رہے ہیں، یہ گناہ عظیم ہے۔ جس کی وصیت ہے کہ جنازہ شب میں اٹھے اور غیر نہ آئے، آپ اس کی شبیہ بنا رہے، کوئی بھی ملک بنا رہا ہے، کوئی بھی شخص بنا رہا ہے، بدعت کر رہا ہے اور حرام ہے۔ میرے ہاں آپ کو صرف وہ چیزیں ملیں گی جو دروازہ جلتے ہوئے دکھایا ہے، میں نے شبیہ والا ایک بھی نہیں ڈالا، اور اتنی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، یہ سازش ہے، اس مخدومہ کے پردے پر یہ ضرب ہے، اور میں پڑھ چکا، اور بڑے بڑے شعراء نے انڈیا میں میرے اس نقطے کو نظم کر کے داد لی ہے، میں نے پڑھا ہے، میری عقل نے یہ دیا ہے امت کو تحفہ، کہ بھائی جا رہی تھی بازار سے زینب اور سب دیکھ رہے تھے چہرہ، کوئی مورخ یہ کیوں نہ لکھ سکا کہ کیسا چہرہ تھا؟ ارے 1 کروڑ لوگ کھڑے تھے اور سب اگر دیکھ رہے تھے تماشا تو لکھ دیتے کہ چہرہ علی کی طرح تھا، کہ حسن جیسا تھا، کہ عباس جیسا۔ ارے یہ بھی تو چہرہ دیکھ نہ سکے، اگر دیکھا ہوتا تو لکھتے، پتہ چلا یہ مخدومہ رسول کے خاندان کی بیویاں اتنی عظیم ہیں کہ یہاں تو فرشتے کو بھی چادر کے پاس آ کے اذن لینا پڑا۔ سلامت رہو، تم خوش رہو۔ مجھے نہیں پتا تھا جب میں اپنی بہن کو دفن کر رہا تھا وادی حسین میں 4 بجے، تو مجھے یقین نہیں تھا کہ میں تقریر کر پاؤں گا، اور سب کہہ رہے تھے، پیارے بھی کہہ رہے تھے آپ نہ پڑھیے، کسی اور ذاکر سے پڑھوا دیجیے، صدمے سے نہ ڈھال ہیں آپ۔ لیکن میں نے سوچا کہ میری بہن ہر مجلس میں آتی تھی، ہر مجلس میں آتی تھی،
آج اگر اس کی روح آئے، جب میں گھر جاتا تھا مجلس پڑھ کے تو فوراً میرے کمرے میں آتی تھی اور بلائیں لیتی تھی، بہنی تو نظر بد اتارتی ہے بھائی کی، حسین کی نظر بد زینب نے اتاری تھی۔ بہن، ایسی بہن کل پڑھوں گا کہ کیسی بہن، لوگ نظر اتارتے ہیں پانی سے، پیسے سے، اناج سے، آٹے سے، نظر اترتی ہے واحد کائنات کی بہن جس نے حسین کی نظر اپنی اولاد سے۔ بس تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، میں پڑھ چکا ہوں۔ اور ایک طرف صدقہ اتارنا اور دوسری طرف یہ کہنا، اے بھیا میں نے نانا سے سنا ہے کہ جب صدقہ نکال دیا جاتا ہے تو گھر میں نہیں رکھتے، صدقے کو باہر لے اونو محمد۔ ماتم حسین حسین حسین۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے سیدہ کنیز مہدی نقوی بنت سید ظہیر حسن نقوی، سید خرم حسین آبدی ابن سید محمد حسن آبدی۔